ان کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل معرفت جو خاص مقام پر فائز ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ دین کا سرمایہ 5 ظاہری اصولوں میں ہے اور 5 باطنی اصولوں میں دین کا سرمایہ ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ ظاہری اصول کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچ بولنا دین کے ظاہری اصولوں میں سے ایک ہے۔ انسان سچائی کا پیکر ہو، جب بھی اس کی زبان کھلے تو اس سے غلط بات اور جھوٹی بات وہ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ہمیں یہی فرمان ملتا ہے کہ مومن سچائی کے ساتھ ہے اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ جھوٹ بولے۔ دوسری اہم بات جو فرمائی، وہ فرمایا کہ مومن سخی ہوتا ہے، دین کا ظاہری سرمایہ سخاوت ہے، دوسروں پر خرچ کرنا ہے، کنجوسی سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو جو مال بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، مال غنیمت ہوتا یا جو کچھ بھی ہوتا، تو آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اسے لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ سخاوت کرنے سے انسان کا دل کو استغنا کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت سے اللہ تعالیٰ بندے پر اپنی نعمتوں کا اور زیادہ اس کے اوپر بارش کر دیتا ہے۔ تیسرا اصول بتاتے ہیں شیخ جریری کہ جسمانی طور پر تواضع کرنا۔ متکبر انسان، وہ دین کی خیرات اس کو نہیں ملی۔ جس کو دین کی خیرات نصیب ہوتی ہے وہ تواضع، عاجزی، انکساری اور آرام اور سکون کے ساتھ زمین پہ چلتا ہے۔ دین کا ظاہری سرمایہ، چوتھی بات فرمائی کہ دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینے سے بچنا۔ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان کے وجود سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے کسی فعل اور عمل سے دوسروں کو تکلیف اور اذیت نہ پہنچے، یہ بھی دین کا سرمایہ ہے۔ اور پانچویں بات کہ کسی انکار کے بغیر خود تکالیف برداشت کرنا، کہ انسان خود تکالیف اٹھا لے لیکن دوسروں کو تکلیف اور مشقت میں نہ ڈالے۔ یہ ظاہری اصول شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل معرفت کے حوالے سے بیان فرمائے۔ جہاں تک باطنی اصولوں کی بات ہے تو دین کے باطنی سرمایے میں اور باطنی اصولوں میں یہ بات ہے کہ اپنے آقا کے وجود سے محبت کرنا۔ اپنے آقا سے، یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی جائے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا، اور اگر اس سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات لی جائے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا، یہ دین کے باطنی اصولوں میں انتہائی اہم بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا سے جدا ہونے کا انسان کو خوف رہے، وہ ہر وقت اپنے مالک اور اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے وہ خوف اس کے دل میں رہے کہ کہیں خدا سے جدائی نہ ہو جائے یا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے جدائی کی صورت نہ ہو جائے۔ اس بات کو وہ اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہے اور اس بات کو وہ نہیں بھولتا۔ تیسری اہم بات جس کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آقا سے ملاقات کی توقع رکھے، ہر وقت ملاقات کا متمنی رہے۔ اور چوتھی بات کہ اپنے فعل پر، اپنے افعال پر، اپنی زندگی جو گزار رہا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو اس کو کہ وہ اس سے بہتر انداز میں زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ اپنے مالک اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آداب اور آپ کے احکامات کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتا تھا، یہ بات اس کے ذہن میں آتی ہے۔ اور پانچویں بات کہ اپنے پروردگار سے حیا کرنا، اپنے مالک کا حیا اور شرم اس کو ہر وقت پیش نظر رہے کہ اس مالک کے مجھ پر کتنے احسانات ہیں، اس نے مجھے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت اگر گننے انسان لگے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان گن نہیں سکتا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں پاؤ گے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہیں۔ یہ جو اظہار بیان کی نعمت ہے، یہ آنکھوں کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے، سماعت اور بصارت اللہ نے انسان کو عطا کی، قوت گویائی عطا کی،
اور زندگی گزارنے کے لیے جو بہت ساری سہولیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کنجینیل ایٹماسفیئر عطا کیا، ان ساری نعمتوں پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا نہیں لاتے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان اپنے پروردگار سے حیا کرے، شرم کرے، اور اللہ کی نافرمانی اور اپنے پروردگار کی نافرمانی سے بچتا رہے۔ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری کے حوالے سے انتہائی اہم بات ہے۔ یہاں پر میں حضرت ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری یعنی تواضع کی دو قسمیں انہوں نے بیان کی۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ عاجزی اور انکساری یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام اور نواہی میں تواضع کرے، اللہ کے احکام اور نواہی میں تواضع کرے، اللہ کے احکام کو بجا لائے اور اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائے۔ یہ عاجزی اور انکساری ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کا نفس آرام طلبی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے بعض اوقات ان میں پڑ جاتا ہے۔ عاجزی انکساری یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جس کام کے کرنے سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو انسان بچا لے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اللہ کی عظمت کے تابع کر دے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے تابع کر دے۔ انسان نے جب کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، سر تسلیم خم کر دیا، تو اب اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکامات کے خلاف کیسے جائے؟ یہ بات انسان کو زیب نہیں دیتی۔ یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری انسان کو بلند مقام پہ لے جاتی ہے۔